کہ جو عمران خان کی ہر بات کو سپورٹ کر رہے ہیں. بنی گالہ میں کھڑا ہے، ایسی انگلی اٹھا کے کہتا ہے کہ یہ جو کتا کھڑا ہے نا میرا ٹونی، میری ہر بات کو یہ سپورٹ کرے، جو بھی کروں گا اس نے میرا سپورٹ کرنا ہے، کیونکہ یہ تو کتا ہے. انسان کے نظریات ہوتے ہیں. ریٹائر ہو جائے اور 5 مہینے 6 مہینے جائے، جتنی مہینے الیکشن نہیں ہوتے تو پاکستان کی آرمی بغیر آرمی چیف کی چلتی رہے گی. یار کچھ بھی بول دینا. اس نے جلدی برقع اوڑھ لیا. جب اس نے برقع اوڑھا تو ہمارے ساتھ ہمارا ایک دوست تھا، بہت شرارتی قسم کا تھا. وہ کہتا ہے میری بہن ابھی آپ کا برقع اوڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، جو چیز ہم نے دیکھنی تھی دیکھ لی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. ویسے اللہ کی ذات نے بڑا عجیب جوڑ ملایا ہے عمران خان کا اور اس کے جو کارکن ہو گئے. بڑا عجیب قسم کا ان کا آپس میں جوڑا ہے. کارکن ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم عمران خان کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہیں، ہمارے بچے جان مال سب عمران خان کے لیے قربان ہے. اور عمران خان کوئی موقع بھی ہاتھ سے نہیں جانے دیتا ہے اپنے کارکنوں کو ذلیل کروانے کا. اور جو ہم شروع سے کہتے ہیں نا کہ عمران خان کی نظر میں جو ان کے کارکن ہیں وہ ایک ناخن کے برابر بھی ان کی اہمیت نہیں ہے. لیکن ایک چیز عمران خان کے نظر میں اہمیت ہے کہ میں اپنے کارکنوں کو کیا سمجھتا ہوں، وہ بھی میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا. ناظرین کل کیا ہو گیا کہ عمران خان کا 24 گھنٹے کے اندر بہت بڑا یو ٹرن ہے. میں آج آپ لوگوں کو تھوڑا تفصیل سے ڈیٹیل سے بتاتا ہوں یہ پوری سٹوری کہ عمران خان نے کامران خان کو کیا کہا، اپنا چہرہ عوام کے سامنے رکھ دیا، پھر اوڑھ لیا، پھر کہتا ہے کہ جی میں نے ایسا نہیں کہا ہے. یہ پورا سمجھنے کے لیے میں آپ کو ایک چھوٹا سا اپنی سٹوری سناتا ہوں، پھر آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے گی کہ آخر یہ پورا عمران خان نے کیا کیا ہے. میں آپ کو ایک سٹوری سناتا ہوں کہ میں بچپن کی، یعنی کہ ہم جب سکول ٹائم تھے، سکول ٹائم میں ہم 3-4 دوست جا رہے تھے گلی میں. تو ایک گلی میں ایک ٹرن تھا. اس ٹرن میں ہم جو ہے ٹرن کر رہے تھے تو آگے ایک عورت آ رہی تھی. اس نے برقع اوڑھا ہوا تھا، لیکن اس نے چہرے سے برقع اتارا ہوا تھا، جو ٹوپی والا برقع ہوتا ہے نا وہ. تو اس نے اتارا ہوا تھا. جو ہی ہم نے ٹرن کیا، 3 دوست تھے، جو ہی ہم سامنے دیکھا تو وہ عورت آ رہی ہے اور اس نے برقع اتارا ہوا ہے. لیکن جو ہی اس نے ہم کو دیکھا، بالکل 2-3 فٹ کا فاصلہ تھا، تو اس نے جلدی برقع اوڑھ لیا. جب اس نے برقع اوڑھا تو ہمارے ساتھ ہمارا ایک دوست تھا، بہت شرارتی قسم کا تھا. وہ کہتا ہے میری بہن ابھی آپ کا برقع اوڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، جو چیز ہم نے دیکھنی تھی دیکھ لی. تو وہ بڑی شرمندہ ہو گئی. ضرور ہے اس نے شرمندہ تو ہونا ہے، لیکن کچھ لوگ ہیں وہ شرمندہ نہیں ہوتے. تو ناظرین بات کرنے کا مقصد آپ کو سمجھ آ گیا کہ اب آپ کو برقع اوڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، جو ہم نے دیکھنا ہے دیکھ لیا. کل عمران خان نے کچھ ایسا ہی کیا. کامران خان کے پروگرام میں اس نے اپنا اصل چہرہ دکھا دیا، پھر جب عوام نے ری ایکٹ کیا تو اس نے جلدی سے دوبارہ برقع اوڑھ لیا. لیکن عوام کو اصل حقیقت کا معلوم پڑ گیا. اور جو پی ٹی آئی کے خاص کر جو سوشل میڈیا ہے، ان کے جو یوٹیوبر ہیں، ان کے جو صحافی ہیں، ان کے ساتھ جو کل عمران خان نے ان کو ذلیل اور خوار کیا، وہ بھی میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں. ناظرین دراصل بات یہ ہے کہ کامران خان کے پروگرام میں کامران خان نے بری طرح عمران خان کو پھنسا دیا آرمی چیف کی تعیناتی کے اوپر. تو عمران خان نے اب وہ پوائنٹ پکڑنے کی کوشش کر رہا ہے کہ عمران خان نے تو ایسا نہیں کہا ہے کہ بھئی اس کو ایکسٹینشن دی جائے، جب اس کے پاس کوئی آپشن بھی نہیں تھا کہ بھئی اگر جب تک الیکشن نہیں ہوتے تو آرمی چیف کا کیا کریں گے. نہیں، میرا مقصد یہ ہے کہ نیا آرمی چیف یعنی کہ نیا وزیر اعظم کو لگانا چاہیے. کامران خان کہتا ہے ٹھیک ہے خان صاحب آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن اگر آج بھی الیکشن اعلان ہو جائیں، ابھی سے الیکشن شروع ہو جائیں، تو وہ یہ جو آرمی چیف ریٹائر ہو رہا ہے تو یہ تو نومبر میں ہو رہا ہے، تو اس کا کیا کریں گے. تو وہ کہتا ہے نہیں، میرا مقصد یہ ہے کہ جو نیا آرمی چیف ہے وہ یعنی کہ نیا وزیر اعظم کو لگانا چاہیے، اس کا بھی حل نکل سکتا ہے. تو کامران خان نے بھی ٹویٹ کیا. اچھا چلو چھوڑو، کامران خان نے بھی غلط کیا، عمران خان کے مخالف صحافیوں نے بھی غلط کیا. جو مقصد کامران خان نے لیا، پی ٹی آئی کی پوری سوشل میڈیا ٹیم نے، پوری سوشل کامران، اور دوسرا عمران ریاض ہو گیا، اس کے بعد شہاب الدین ہو گیا، جتنے لفنگر اس کے ہیں نا پی ٹی آئی کے یوٹیوبر، سب نے وہی مقصد اس کا نکالا، وہی مطلب نکالا کہ جو کامران خان نے نکالا ہے کہ عمران خان نے یہ حامی بھر لیا ہے کہ میں جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن کے لیے حامی بھر لیا ہے کہ بھئی اس کی ایکسٹینشن ہونی چاہیے. تو 24 گھنٹے میں پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ٹیم نے عمران خان نے ایسا پتہ کھیل دیا، عمران خان نے پی ٹی ایم کو ایسا رنگ دکھا دیا، عمران خان نے ایسی چال چلی، عمران خان بہت زبردست سیاست کرتا ہے، اب پی ٹی ایم پھنس چکی ہے، اب اس کو کوئی رستہ نظر نہ آ رہا ہے. 24 گھنٹے ایسے وہ پڑے رہے جیسے آدمی پٹے نکال لیتا ہے کسی کے. تو وہ عمران خان کا دفاع کرتے رہے.
اور کل شام کو عمران خان نے آ کے کیا کیا؟ نہیں میں نے تو کہا ہی نہیں. اور جو دوبارہ اس نے جواب دیا وہ اس سے بھی برا جواب دیا. وہ کہتا ہے نہیں میں نے یہ نہیں کہا ہے کہ آرمی چیف کی ایکسٹینشن ہونی چاہیے. میں نے تو کہا ہے کہ جب تک نیا آرمی چیف نہیں آتا ہے اس کو مؤخر کر دیا جائے. اب سوال نیا کٹا کھول دیا ہے. کیوں کھول رہا ہے عمران خان؟ جب بھی منہ میں آتا ہے کوئی چیز بھی بول دیتا ہے، نہ وہ قانون میں ہوتی ہے نہ وہ شرع میں ہوتی ہے. کیوں کہتا ہے؟ کہ اس کو معلوم ہے کہ میرے پیچھے جو قوم کھڑی ہے نا وہ سب کو منہ پہ لگے گی. ان کی جرات نہیں ہے مجھے ہروانے کی. وہ میرا ساتھ کھڑے ہیں. میں جو بھی بول دوں گا وہ کہیں گے میں نے کہا 12 موسم. انہوں نے کہا ہے، خان نے کہا ہے تو 12 موسم ہی ہیں. ٹھیک ہے نا. جاپان اور برطانیہ کا بارڈر ملا دیا، ٹھیک ہے بھائی ہے. عمران خان کہہ دیا تو ہے. تو وہ اس لیے کہہ رہے. کل اس نے کیا کہا؟ بھائی میں نے یہ نہیں کہا ہے کہ آرمی چیف کی ایکسٹینشن ہونی چاہیے. میں نے تو کہا ہے کہ بھائی اتنے تک مؤخر کر دیا جائے. اب سوال یہ بنتا ہے کہ جب 29 نومبر کو آرمی چیف کی مدت پوری ہو رہی ہے، وہ ریٹائر ہو رہا ہے، آگے والے الیکشن 4 مہینے بعد ہوتے ہیں یا 5 مہینے جاتا ہے. اب یہ سمجھ نہیں آتی عمران خان نے کہ بھائی اس آرمی چیف کی ریٹائر کو مؤخر کیا جائے یا اس کو ریٹائر کر لیا جائے تو جب تک الیکشن نہیں ہوتی تو نیا جو تقرری ہے اس کو روک دیا جائے. اب یہ پھر عمران خان نے نہیں بتایا. پھر جھوٹے قوم لگ گئی. کیا بات ہے، عمران خان نے سب کے منہ بند کر دیے. بھائی سوال یہ بنتا ہے کہ اگر اس آرمی چیف کو روکنا ہے، مؤخر کرنا ہے، تو اس کا مقصد ہے ایکسٹینشن ہے. ایکسٹینشن 1 دن کی ہو، 3 سال کی ہو، 2 سال کی ہو، 1 سال کی ہو. مقصد بات کرنے کا یہ ہے کہ جب آپ کا ٹائم پورا ہو گیا ہے، اس سے اگر آپ نے زیادہ ٹائم گزارنا ہے تو ایکسٹینشن ہے. وہی کل والی بات ہو گئی جو آپ نے عمران خان کو انٹرویو کیا. لیکن اب آگے آپ کہتے ہیں نہیں میرا یہ مقصد نہیں ہے کہ اس آرمی چیف کو مؤخر کر دیا، نئے آرمی چیف کی تقرری کو روک دیا جائے. تو پھر کیا مقصد ہو گیا؟ کہ یہ ریٹائر ہو جائے اور 5 مہینے 6 مہینے یا جتنی مہینے الیکشن نہیں ہوتے تو پاکستان کی آرمی بغیر آرمی چیف کی چلتی رہے گی. یار کچھ بھی بول دینا، کچھ بھی بول دینا. وہ ایسا کیوں بولتا ہے؟ کیونکہ اس کے پیچھے پبلک پاور ہے، اس کے پیچھے اپنی قوم کھڑی ہے. وہ سمجھتا ہے کہ میں تو بس آؤٹ آف کنٹرول ہوں، میں جو بھی بولوں گا تو میرے تو سپورٹر ہیں. گدے ہیں، سوچتے نہیں ہیں. مجھے ان کی جرت نہیں ہے مجھے کہنے کی کہ خان صاحب جب بھی آپ ٹی وی میں آتے ہیں کچھ نہ کچھ یعنی کہ شللہ چھوڑ دیتے ہیں. تو اب کیا کرتے ہیں؟ ہم رات دن لگ جاتے ہیں آپ کا دفاع کرنے کے لیے. نہیں جی عمران خان نے کیا چال چل دی، نہیں جی عمران خان کا بات کرنے کا یہ مقصد نہیں تھا، یہ مقصد تھا. یار چھوڑو. عمران خان جہاں سوچتا ہے کوئی سوچتا بھی نہیں ہے. عمران خان نے ایسی چال چل دی کسی کوئی سوچ بھی نہیں رہا تھا. اور میں قسم سے یقین سے کہہ رہا ہوں کہ جو بھی یہ خبر بریک ہوئی کہ عمران خان نے ٹویٹ کیا تو میں بائی نیم بائی فیس میرے سامنے یقین کر اتنے یوٹیوبر آئے پی ٹی آئی کے جو کہتے ہیں کہ عمران خان نے بہت چال چل دی، عمران خان نے یہ ثابت کر دیا کہ میری آرمی کے ساتھ کوئی مخالفت نہیں ہے، عمران خان نے اکا پھینک دیا، ترکا پھکا پھینک دیا، عمران خان نے سیاست کی کمال کر دی. جو ہی عمران خان نے یو ٹرن لیا فوراً ان لوگوں نے یو ٹرن لے لیا. شرم آنی چاہیے ایسی زندگی پہ، شرم آنی چاہیے ایسی رپورٹر پہ، شرم آنی چاہیے ایسا کسی آدمی کو سپورٹ کرنے میں. فوراً انہوں نے دوسرا ویلاگ بنا دیا. دیکھو جی عمران خان نے تو پی ٹی ایم کے سب چھکے چھڑا دیے جو اس کے خلاف سازش کر رہے تھے کہ عمران خان نے کامران خان کی خبر کو توڑ موڑ کے پیش کر رہے تھے. ان کو شرم ہی نہیں آتی یار. ابھی میں ایک ویلاگ بنا رہا ہوں اور 2 منٹ بعد فوراً میں دوسری طرف ہو جاؤں. اور یہ کون کر رہا ہے؟ پی ٹی آئی کے سپورٹر کر رہے ہیں کہ جو عمران خان کی ہر بات کو سپورٹ کر رہے ہیں، اچھی بری کو. تو اس کے لیے عمران خان نے کیا کہا ہے؟ میں یہ کہتا ہوں نا کہ عمران خان کی نظر میں ان کی ویلیو ناخن سے بھی زیادہ نہیں ہے اور جو عمران خان کے لیے جان لینے کے لیے تیار ہیں. لیکن عمران خان کہتا ہے نہیں ملک صاحب آپ بھول رہے ہیں، میری نظر میں میرے کارکنوں کی بہت بڑی ویلیو ہے. ناخن تو بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی ویلیو ہے میری نظر میں. تو وہ عمران خان کی ایک بہت مشہور ویڈیو ہے، میں کئی ویڈیو میں ویلاگ میں شیئر کر چکا ہوں کہ عمران خان کہتا ہے بنی گالا میں کھڑا ہے، ایسی انگلی اٹھا کے کہتا ہے کہ یہ جو کتا کھڑا ہے نا میرا ٹونی، میری ہر بات کو یہ سپورٹ کرے گا، میں قتل کر دوں گا، میں جو بھی کروں گا اس نے میرا سپورٹ کرنا ہے کیونکہ یہ تو کتا ہے. جو انسان ہوتا ہے نا، انسان کے نظریات ہوتے ہیں، انسان سوچتا ہے. یہ عمران خان کی ویڈیو موجود ہے. اب لوگ خود اندازہ لگا لو کہ عمران خان کی ہر بات کو سپورٹ کون کر رہا ہے، اس کی اچھی بری کو سپورٹ. عمران خان خود تسلیم کر چکا ہے کہ بھائی نواز شریف کو بھیج کے ہم نے غلطی کی، چیف الیکشن کمیشن کو لگا کے ہم نے غلطی کی،
بہت جگہ میں عمران خان نے کہا ہے کہ مجھ سے غلطی، لیکن اس کے کارکن نہیں مان رہے، وہ بولتے ہیں نہیں خان صاحب نے کہا ہے ٹھیک کہا ہے۔ عمران خان کے اوپر دہشت گردی کا پرچہ ہو گیا، ملک کی توہین ہو گئی، خان صاحب ویری گڈ، خان صاحب نے ٹھیک کہا ہے۔ طریقے بیگ کے پورے اس کے اوپر دہشت گردی کے پرچے ہو گئے، یہ دہشت گرد ہیں، پاکستان کی بیرونی ملک میں عزت بڑھی ہے، کارپوریٹ کا خان صاحب آپ ٹھیک ہی کہہ رہے ہیں۔ عمران خان کہتا تھا کہ بھئی الیکشن کمشنر آرمی چیف کی توسیع کرنا یعنی کہ آرمی کو ڈیگریڈ کرنے کے برابر ہے، کسی صورت میں اس کی توسیع نہیں ہونا چاہیے۔ تو یوتھی کہتے تھے خان صاحب کیا بات ہے، آپ نے بہت زبردست بات کی، حکومت میں آیا ایکسٹینشن نہیں دی، قانون ہی بنا دیا۔ یوتھی نے کہا ویری گڈ خان صاحب، آپ تو جہاں سوچتے ہیں ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے۔ پھر کرسی سے ہٹا، پھر کہتا ہے کہ نہیں جی آرمی چیف کی تعیناتی ایکسٹینشن نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھا خان صاحب ہے نا، ڈٹ گیا ہے، وہ کسی سے ڈرنے والا نہیں ہے، ڈٹ کے کھڑا ہے، وہ آرمی چیف کی ایکسٹینشن کے خلاف ہے۔ پھر کامران خان کو اس نے پھر واحد آپشن میں اس کو پھنسا دیا، تو وہ کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے میں اس کے لیے بھی بات کرنے کے لیے تیار ہوں۔ پھر اس کے خلاف بات ہوئی، پھر یو ٹرن لے لیا کہ نہیں نہیں میں نے تو ایسا نہیں کہا۔ اور اس کے ہر بیان کے ساتھ جو پی ٹی آئی کے لوگ کھڑے ہیں، تو عمران خان نے واضح کہہ دیا ہے کہ میرے ہر بیان، میرے ہر فیصلے کے ساتھ میرا کتا میرا ساتھ دے گا، نظریات والا لوگ میرا ساتھ نہیں دے گے۔ رب پروردگار سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر آدمی کو حق سچ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔